10 कोर का कमांडर बनकर किस शख्स ने बरतानिया के अंदर एक मारूफ कारोबारी शख्सियत को फ़ोन करके किस नौयत की धमकी दी, पाक फ़ौज को कैसे मज़ीद बदनाम किया जा रहा है और इस सारे सियासी गोरखधंधा में कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं और ये वाक़या कहाँ, कब और कैसे पेश आया, आज के गोरखधंधा में इस अहम नुक्ते के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मैं हातुब हूँ। आज जो दास्तान कहानी आपको बयान करूँगा ये एक सच्ची और खरी कहानी है। इसका मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि आई विटनेस हूँ। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बाज़ दफ़ा कुछ हकीकत होती है और कुछ उस हकीकत और उन हालात में और उस सारे गोरखधंधा में मफाद परस्त और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अपना ज़ाती फ़ायदा जो है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो कहानी सुनाऊंगा इसके अंदर भी कुछ ऐसे ही हुआ। एक वक्त था और आज भी एक वक्त है और कल आने वाला भी एक वक्त होगा। लेकिन पिछले वक्तों के अंदर हमने देखा कि पाक फ़ौज को लोग सल्यूट करते थे। पिंडी की रेडियों से तस्वीरों को उठा के अपने घरों के अंदर लगाना, ज़रब अज़ब का ऑपरेशन हो तो उसमें रेल शरीफ को सदर सद्दाम हुसैन के साथ तशबीह देनी, कौम फ़ौज के साथ भरपूर तरीके से खड़ी होती थी। आप यकीन कीजिए कि अगर ISI का नाम कोई लेना चाहे तो एक दूसरे के साथ कान में सरगोशी करके लिया जाता था। फ़ौज को बचपन में हम जब उनकी गाड़ियां किसी सिलसिले में आमदोरफ्त करते हुए सड़कों से गुजरे हैं तो हम खुश असलूबी से आज भी ऐसा करते हैं, भाग कर जाते थे कि उनको देखें कि वो गुजर रहे हैं, हम उनको सल्यूट करते थे, वो हमें आगे से सल्यूट करते थे। यकीनन आज देखने और सुनने वालों को ये लम्हात बड़े अच्छे तरीके से याद होंगे। फिर मेरी प्राइवेट स्कूलिंग ज़्यादा हुई और उसके अंदर मैं एक ऐसे इदारे अरूज मॉडल कॉलेज चढ़ोई में पढ़ा जिसके अंदर मैं खुद जो SSG कमांडोज वर्दी पहनते हैं, मैंने वो 3 साल वर्दी पहनी कमांडो वाली, मुजाहिदीन वाली। जब मैं गाड़ी के इंतज़ार के लिए कॉलेज जाने के लिए इंतज़ार करता था तो जब मैं सड़क पे होता था तो जो आम पब्लिक गुजरती थी वो देखते थे कि इस बच्चे ने ये कमांडोज की वर्दी क्यों पहन रखी है, और वो भी खुश होते थे और सल्यूट करते थे। और मैं भी कई बार आगे से सल्यूट करता था। मेरे बेशुमार क्लास फेलोज अगर सुन रहे हैं तो वो नीचे ज़रूर कमेंट्स करेंगे। अलग बात है कि वहाँ फिर ऐसे हालात बने कि भारत की कुछ इंटरफेरेंस हुई और फिर पाक फ़ौज ने ही इस प्राइवेट अरूज मॉडल कॉलेज के जो सरबराह थे प्रोफेसर मोहम्मद फयाज राजा, उनको कह के पाबंदी लगा दी गई कि हम ये वर्दी नहीं पहन सकते। उसके बाद हमने रेड कलर की शर्ट और फिर आज भी याद है ब्लू जो पैंट होती थी वो हम पहना करते थे। बहरहाल मुख्तसर चीज़ ये कि आज जो वाक़या आपको बताने लगा हूँ, मैंने कुछ हफ्ते कबल एक इंटरव्यू किया। एक बड़ी कारोबारी शख्सियत है, नाम ना बताने की वजह और वजूहात हैं, और जिस शख्स ने ये सारा अमल किया है मैं उसका भी ID कार्ड, पासपोर्ट उसके भाई का, उसका नाम, गली, मोहल्ला सब कुछ नहीं बताऊंगा ताकि वो भी किसी मुश्किल में ना आए। तो वो जो जिस शख्सियत का कारोबारी का मैंने इंटरव्यू किया उनको बेशुमार ईमेल्स आई, लोगों ने उनसे इंक्वायरीज शुरू की, सारा कुछ हुआ। ज़ाहिर है लोगों के हालात ऐसे हैं तो इंक्वायरीज के अंदर बेशुमार चीज़ें सामने आती रहीं और उनको जवाब दिया गया। फिर एक दिन ऐसा लम्हा आया, एक वक्त आ गया कि जिन दिनों में वो पाकिस्तान थे अपने किसी फैमिली टूर के ऊपर, वो कारोबारी शख्सियत, तो उनके पीछे जो स्टाफ था उसको 10 कोर से एक कर्नल साहब की कॉल आई। कहा गया मैं कर्नल बात कर रहा हूँ, मेरा नाम ये है और मुझे फ़लाँ बंदे से, उस कारोबारी शख्सियत से बात करनी है, उनसे बात करवाइए। उन्होंने कहा वो यहाँ मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा इसका नंबर दे दीजिए। जब उन्होंने कहा जी कि हम नंबर तो नहीं दे सकते, आप हमें अपना नंबर दे दें, तो वो सादा लू इंसान उसने अपना नंबर दे दिया। जब इन्होंने पाकिस्तान में मौजूद उस कारोबारी शख्सियत को बरतानिया से बैठ के उनके स्टाफ ने बताया कि इस तरह की कॉल आई थी, और ये सारा स्टाफ डर गया कि आखिर ऐसे क्या हुआ कि पाक फ़ौज के अंदर से 10 कोर से एक कर्नल साहब, कोई ब्रिगेडियर साहब या कोई मेजर साहब जो हैं वो बन के कॉल की जा रही है। तो उन्होंने जब नंबर दिया तो वो इत्फाक से जब पाकिस्तान में थे तो उनके फैमिली के कुछ लोग या दूर पार से कुछ जो दोस्त थे, वो नंबर उन्होंने उनको दिया कि ये माजरा हमारे साथ हुआ है, आप चेक करें कि 10 कोर से इस नामी शख्स जो है, इस नाम का वो कोई है और ये कॉल वाकई वहाँ से आई है। उन्होंने 10 मिनट भी नहीं लगाए होंगे तो अपने दोस्त को वापस उन्होंने जवाब दिया कि मैंने चेक करवाया है
یہ بندہ جو ہے یہ کوئی 10 کور سے نہیں ہے، اس کا کوئی پاک فوج سے تعلق نہیں ہے. انہوں نے 10 منٹ کے اندر اس کا ID کارڈ کا ڈیٹا، گلی نمبر، کس مسجد کے پاس اس کا گھر ہے، گلی نمبر کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی والدیت کیا ہے، اس کے گھر کا پورا ایڈریس کیا ہے، وہ سارا کچھ انہوں نے دے دیا. یہ بندہ گجرات سے تھا. میں نام نہیں بتانا چاہوں گا، یہ ایویڈنس بھی نہیں دکھانا چاہوں گا. آپ آگے آگے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. جب وہ واپس برطانیہ آئے تو ان کے پاس تو اس بندے کا نمبر بھی تھا. اب ان کا ID کارڈ، ساری انفارمیشن آ گئی تھی کہ یہ کرنل صاحب کون ہیں جو گجرات سے بیٹھ کے 10 کور کے کرنل بن کے ان کو کال کر رہے ہیں. اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ کیوں ایسا کر رہے تھے، رویہ ایسے کیوں تھا، دھمکیاں بھی لگائیں اور آخر چاہتے کیا تھے. سادگی جو ہے وہ بھی ایک بڑا معنی رکھتی ہے. جب وہ واپس آئے تو اب ظاہر ہے وہ کاروباری شخصیت، بڑی اچھی بات چیت بھی کر سکتے ہیں، ڈر بھی، خوف بھی کسی کا نہیں ہے. تو انہوں نے اس بندے کو کال کی، سلام دعا ہوئی، اور اس سے پہلے انہوں نے کوئی تھوڑا بھیانک سا میسج بھی کیا، تھوڑا دھمکی امیز تھا وہ میسج. تو جب فون پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کون ہے آپ؟ تو شخص نے پھر کہا میں 10 کور سے کرنل فلاں بات کروں. انہوں نے کہا بھائی جان مختصر کرتا ہوں سٹوری، آپ کوئی 10 کور سے کوئی کرنل صاحب بات نہیں کر رہے، مسئلہ کیا ہے وہ بتائیے اور میں آپ کو آپ کا تعارف بتاتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کا تعلق گجرات سے ہے، آپ کا یہ نام ہے، آپ کی والدیت ہے، ID کارڈ کے مطابق آپ کی اتنی عمر ہے، آپ گجرات کے فلاں گلی کے اندر رہتے ہیں اور اس مسجد کے پاس رہتے ہیں، اور یہ آپ کا پورا قصہ کہانی ہے. تھوڑا سا انہوں نے ریئیکٹ کیا، نہیں ایسے ہے ویسے ہے، بالآخر وہ مان گئی. اب ہوا کیا کہ جب وہ مان گئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی جان، ظاہر انہوں نے حکمت سے کام لیا، آپ کو چاہیے کہ آپ نے فون کیوں کیا میرے سٹاف کو، اور یہ جھوٹ کیوں بولا کہ آپ کرنل بنے اور پاک فوج کے اندر سے ہیں اور 10 کور سے آپ کا تعلق ہے. تو اس نے کہا جی کہ بھائی جان میں معافی چاہتا ہوں، اب اگر آپ کو پتہ چل ہی گیا تو ایکچولی میں آپ کو فون اس لیے کر رہا تھا، ڈرا اس لیے رہا تھا، دراصل مجھے ایک ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے جی؟ مجھے میرے اپنے بڑے بھائی، چھوٹے تھے یا جو بڑے تھے، اپنے ایک بھائی کے لیے ورک پرمٹ چاہیے. اچھا، انہوں نے کہا جی بالکل میں تو حاضر، آپ کو تو میں ورک پرمٹ دوں گا. تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے اس کا پاسپورٹ کی کاپی چاہیے، مجھے ID کارڈ چاہیے، ان کی کوالیفیکیشن چاہیے. تو وہ بندہ جو تھا اس نے واٹس ایپ کے اوپر سارا کچھ ان کو بھیج دیا. کوئی ادارہ چاہے تو اس بندے کی یہ ساری چیزیں ہم پرووائڈ بھی کر سکتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ پھر ان کو لگا کہ شاید وہ کہیں ڈیلیٹ نہ کر دیں. انہوں نے اسکرین شاٹ لے کے باقی چیزیں اپنے پاس موبائل کے اندر محفوظ کر لی. مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ ویڈیو لنک پہ رکھ کے، چونکہ اب وہ برطانیہ میں ہی ہیں، تو میں آپ کے ساتھ اس قصے کے اوپر بات کرتا ہوں. تو ٹائم کی بھی قلت تھی تو، اور وہ خود بھی اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے. تو یہ قصہ کہانی تھی سارا کچھ. آپ دیکھیے کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا یا پاکستان کے اندر پچھلے کئی عرصے سے جو حالات چل رہے ہیں، اس میں کیا ہوا؟ آپ نے یہ خبر سنی کہ پنجاب پولیس ڈاکو بن گئی اور کس طرح سے میاں اسلم کے گھر سے ان کی بیٹی کا زیور اور نقدی 7 لاکھ روپے لے کے چلے گئے. کس طرح سے پنجاب پولیس یا باقی پولیس نے جو ہے وہ جن کی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی تھی یا جو امیر لوگ تھے ان کو PTI کا ورکر بنا کے اٹھا لیا گیا، اور پھر یہ بھی بے شمار واقعات ہیں کہ ان سے رشوت لے کے ان کو چھوڑ دیا. اب یہ جو گجرات کا بندہ ہے، اس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ لگتا ہے، ہوگا یا ہے، زیادہ امکان مجھے یہی بتایا گیا. وہ کیا کرتے ہیں کہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ مفاد پرست لوگ، یہ منافق قسم کے لوگ اپنے مفادات کے اصول کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور پاک فوج کو بدنام کیا جاتا ہے. اب جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ فوج مداخلت کرتی ہے سیاست کے اندر، فلاں چیزیں ہوتی ہیں، بندوق اٹھا لیا، نامعلوم کا لفظ استعمال کیا گیا، خلائی مخلوق کہا گیا، وہیں پہ آدھی سے زائد حرکتیں ایسی بھی ہو رہی ہیں اس آڑ کے اندر. یہ جو سارے حالات بنے ہیں اس میں شاید اکثر اوقات فوج ایسا نہیں کرتی ہوگی، لیکن اس طرح کے کردار جو ہیں وہ لوگوں کو فون کر کے ڈراتے دھمکاتے ہیں. اور پاکستان جیسے ملک کے اندر اتنی حالت بری ہے کہ آج اس سے پہلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا کہ 25 کروڑ میں سے اگر میکسیمم آبادی رکھی جائے تو 10 کروڑ لوگ جو تھے وہ غربت کی نچلی ترین سطح کے اوپر آ چکے ہیں، روزگار بند ہو گئے ہیں، ان کا جو نظام زندگی ہے مفلوج ہو کے رہ گیا. 1 ملین کے قریب لوگ اس سال میں، 1 سال کے عرصے میں بیرونی دنیا میں چلے گئے. کوئی ڈنکی لگا کے چلا گیا. تو مجبوری، لاچاری اس حد تک پہنچ چکی کہ لوگ خود سے پولیس والا بن کے، آرمی والا بن کے، 10 کور کا بن کے، ISI کا بن کے، چہرے کے اوپر ماسک پہن کے جس کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو اس سارے عمل کے دوران اس موضوع کے اوپر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صاحبو
اس طرف بھی توجہ دیجیے. یہ آپ کے ادارے کی بدنامی ہو رہی ہے, اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. بد سے بدنام برا والی بات بڑھ چکی ہے آگے, اور ان چیزوں کا نوٹس لینا ہوگا. اور اس شخص نے کس طرح سے, یہ جو بندہ ہے اربپتی ہے یا کروڑ پتی ہے, کاروباری شخصیت جو اوورسیز پاکستانی جو برطانیہ میں ہیں, ان کو کیسے ڈرایا اور دمکایا گیا. ہوا کیا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. پھر وہ پکڑا بھی گیا اپنی اس چیز میں, اور پکڑنے میں کس نے مدد کی؟ پاک فوج کے اندر سے انہی کے دوستوں نے وہ ساری چیزیں نکلوا کے دی. تو یہ حالات بن چکے ہوئے ملک کے اندر کہ پہلے سے جن کے اوپر نکتہ چینی ہو رہی ہے, انہی کا نام استعمال کر کے اس فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے. جہاں تھوڑی بات ہوگی وہاں اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے, اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہماری فوج کا مضبوط ہونا ضروری ہے. ہمارے فوجی جو ہیں وہ آپ دیکھیے, گلیشیئر ہو, سیاچین ہو, -10 کے اندر, -8 کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہو کے بندوق اٹھا کے ڈیوٹی انجام دے رہے ہوتے ہیں. پھر -45 گرمی کے اندر وہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. ان کا کیا قصور کہ ایک ادارے کی بدنامی کا باعث یہ گجرات سے اٹھ کے لوگ, اس طرح کے منافق قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کا نام استعمال کریں اور پھر ان کو بدنام کریں اور اپنے مفاد کی خاطر ایسا کریں. یہ بڑے اہم اور سینسیٹیو ایشو ہیں, ان کے اوپر توجہ دینی ہوگی. اور جہاں پہ یہ باقی سارا سیاسی گورکھ دھندا بنا ہے ملک کا, وہیں پہ ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا, تاکہ اس میں اداروں کی عزت, احترام, معیار, کریڈیبلٹی جو ہے وہ مینٹین رہے اور بہتر ہو. تو یقیناً اگر کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی سن رہا ہے, تو ان چیزوں کے اوپر توجہ دیجیے, تاکہ آئندہ کوئی آپ کا نام لے کے, آپ کا نام استعمال کر کے اس طرح سے نہ تو کسی کو دھمکی دے, نہ کسی کو بلیک میل کرے, نہ کسی سے اپنا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور یہ ایک نہایت ہی لمحہ فکریہ ہے. اس کے اوپر توجہ دیں گے تو لوگ خاموش ہوں گے, ورنہ بد سے بدنام برا, یہ کہاوت سچ ثابت ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.